السلام علیکم ناظرین، سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ناظرین، حج 2026 کے انتظامات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے میں سعودی وزارت صحت نے اس سال کی حج سے متعلق انتہائی اور اہم اور سخت قواعد اور ضوابط جاری کر دی ہے۔ وزارت صحت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ افراد جو مختلف یا مخصوص بیماریوں میں مبتلا ہوں ان کی حج کی ادائیگی نہ صرف مشکل بلکہ صحت کے لیے خطرناک بھی انہوں نے ثابت قرار دے دی ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے وہ سال 2026 میں فریضہ حج میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے سعودی وزارت صحت نے سخت وارننگ بھی جاری کر دی ہے اور پاکستان کے وزارت مذہبی امور کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودی حکام نے خبردار کیا ہے کہ جو عازمین فٹنس کے معیار پر پورا نہیں اتریں گے انہیں فوری طور پر سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ واپسی کے تمام اخراجات بھی عازمین حج خود برداشت کریں گے۔ اس حوالے سے سعودی حکام نے مانیٹرنگ کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت کر دیا ہے، جبکہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے بھی اس حوالے سے اہم مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ جو پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں کہا گیا کہ اسی تناظر میں جو سعودی وزارت صحت کا مراسلہ ہے اس کے تناظر میں جو انہوں نے ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں کہا ہے جو ڈاکٹرز کسی ایسے شخص کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جو کہ حج کے معیار پر پورا نہیں اترے گا، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ مزید یہ کہا ہے کہ حج روانگی سے قبل میڈیکل افسران کو بھی مکمل اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی عازم کو ٹریول کرتے وقت اگر اس پہ کچھ شناخت ہو تو ان کو روک سکیں گے، جبکہ سعودی حکام کی جو وزارت صحت ہے ان کی ٹیمیں بھی موجود ہوں گی، سعودیہ میں بھی موجود ہوں گی، پاکستان میں بھی موجود ہوں گی، اور کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو ان کی بیماریوں کی فہرست میں شامل ہوگا تو اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا اور ان کے اخراجات بھی وہ خود اٹھائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں، وہ کون کون سے ایسے مرض ہیں جو کہ سال 2026 کے لیے انہوں نے ایڈوائزری میں لکھا ہے کہ وہ لوگ حج نہیں کر سکیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے، جیسے کہ گردوں کے امراض ہیں، ڈائلسس کے مریض ہیں، گردوں کے مریض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جن کو حج کے حوالے سے انتہائی حساس کیٹیگری میں رکھا ہے، ان میں ڈی ہائیڈریشن کا معاملہ ہے، طویل سفران کے لیے انتہائی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، دل کے امراض میں مبتلا وہ مریض جو جسمانی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ حج پر نہیں آنا چاہیے۔ حج کے مناسک چونکہ جسمانی طور پر بہت محنت طلب ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ایسے مریضوں کو دل کے دورے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی اس سال حج نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈیمنشیا ہے، کمزور یادداشت اور شدید معذوری کے جو حامل افراد ہیں ان سے متعلق بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سال حج پر نہ آئیں اور وہ حج نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد چونکہ وہاں پر رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، وہ وہاں پر گرمی کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، سعودی حکام کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان حوالے سے کہا ہے کہ وہ لوگ حج پر نہ آئیں۔ شدید بڑھاپا یا پھر ایسے افراد جن کی قوت مضاعفت کم ہو یا ایسے افراد جو کمزور ہو، دمے کے مریض ہوں، ان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ حج پر نہ آئے۔ سعودی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ انتہائی کمزور، سہارا لینے پر مجبور یا چلنے پھرنے سے جو قاصر افراد ہیں ان کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ خواتین کے حوالے سے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ حاملہ خواتین، وہ خواتین جو حاملہ ہو ان کو فریضہ حج کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گرمی، رش اور مسلسل چلنے پھرنے کے باعث ان کی اور ان کے بچے کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کالی کھانسی ہے، تپ دق ہے، وائرل جو کچھ بیماریاں ہیں، اس حوالے سے جو شدید امراض میں مبتلا ہے وہ افراد، ایسے افراد نہ صرف خود کے لیے بلکہ دیگر لاکھوں عازمین حج کے لیے بھی خطرہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو کینسر کے مریض ہے اس حوالے سے کہا کہ خاص طور پر وہ افراد جو علاج کے دوران کمزور ہو چکے ہوں انہیں سختی سے روکا جائے۔ حج سے پہلے اور حج کے بعد کی مکمل سکریننگ کا بھی کہا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ جو سکریننگ کا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ
اسکریننگ لازمی ہے۔ حج پر روانگی سے قبل تو بہت لازمی ہے، عازمین حج سفر سے پہلے ان کا مکمل معائنہ ہونا چاہیے، ان کے ضروری ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ بعد صرف یہ ٹیسٹوں کی نہیں ہے، ان کے لیے یہ جب تمام تر ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد ان کو سفر کی اجازت دی جائے گی، جو کہ سعودی وزارت صحت کے مطابق اور وزارت مذہبی امور کے مطابق معیار پر پورا اتریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وارننگز بھی جاری کرتی ہے۔ وہ افراد جو جعلی رپورٹس بنائیں گے، اس میں جو ڈاکٹر جعلی رپورٹ بنائے گا اور جو فرد جعلی رپورٹ بنائے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سعودی حکام نے بھی یہ سختی سے تنبیہ کر دی ہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ میں کسی قسم کی بھی غلط بیانی، غلط دستاویزات جمع کرنے پر فوری کارروائی ہوگی، متعلقہ افراد کو بغیر کسی تاخیر کے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ خود ہوں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سعودی وزارت صحت نے اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ بھی آپ کو بتا دوں، جو گردوں کے امراض اور ڈائلسس کے مریض ہیں، دل کے امراض میں جو مبتلا ہے، جو جسمانی مشقت برداشت نہیں کر سکے تھے، اس کے ساتھ ہی ساتھ پھپھڑوں اور جگر کی جو شدید بیماریاں رکھنے والے ہیں، شدید اعصابی اور نفسیاتی امراض جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کمزور یادداشت اور شدید معذوری کے حامل افراد ہیں، شدید بڑھاپا، ریشہ اور الزائم کے جو مریض ہیں، حاملہ خواتین ہیں، کالی کھانسی ہے اور کینسر کے مریض ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جس کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ لہٰذا یہ افراد سال 2026 میں فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے اور جانے سے قبل ان کا مکمل معائنہ ہوگا اور ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو تمام وہ افراد جو سال 2026 میں حج پر جانے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنے ٹیسٹ بھی کروائیں، اپنی رپورٹس بھی کروائیں، اور اگر وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو وقت سے قبل اس کا علاج کروائے تاکہ جاتے وقت وہ مکمل صحت یاب ہو اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہ مبارک فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ اللہ نے کے بعد۔